کیا آپ کو معلوم ہے کہ مثبت سوچ یعنی پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں کس طرح آپ کو دھوکہ دیا جاتا ہے؟ اس ویڈیو میں آپ کو مثبت سوچ کے بارے میں چند اہم حقائق سے آگاہ کروں گا۔ مثبت سوچ اختیار کرو، مثبت سوچو، مثبت سوچ سے تم ناقابل یقین کام کر سکتے ہو، وغیرہ وغیرہ، ایسے بہت سے جملے آپ کو سننے کو ملیں گے۔ ہمارے ہاں مثبت سوچ کے حوالے سے عموماً جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کی وجہ سے 21ویں صدی کی نسل میں جو مزاج تشکیل پایا ہے، میرے مشاہدے اور مطالعے کے مطابق اس پر سنجیدہ توجہ کی ضرورت ہے، کیونکہ معاشرے میں ڈپریشن، اسٹریس، اینزائٹی وغیرہ کی ایک بڑی وجہ مثبت سوچ بھی ہے۔ یقین نہیں آتا؟ چلیں سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ مثبت سوچ ہے کیا۔ دراصل جب آپ مثبت سوچ کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں اپنے ارد گرد موجود دنیا بلکہ کائنات کے ہر شے کے بارے میں مثبت پہلو کا خیال آتا ہے۔ اس کے نتیجے میں جب ہم مثبت پہلو کی بنیاد پر سوچتے ہیں تو جو نفسیات تشکیل پاتی ہے اس کی وجہ سے ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ میرے ساتھ جتنے حالات و واقعات پیش آئیں گے وہ سب مثبت ہوں گے، ہر شے درست ہوگی، میرے اندر خوبیاں ہی خوبیاں پائی جاتی ہیں۔ حقیقتاً ایسا نہیں ہے۔ انسانی تاریخ میں آدم سے لے کر آج تک بلکہ قیامت تک تعمیری واقعات و تجربات کے ساتھ تخریبی واقعات و تجربات بھی جاری ہیں۔ قدرت کے کارخانے میں صرف مثبت ہی مثبت نہیں ہے، منفی بھی ہے۔ یہاں سب کچھ میٹھا میٹھا نہیں ہے، کڑوا اور تلخ بھی ہے۔ اس کائنات کو خالق کائنات نے جس انداز سے تخلیق فرمایا ہے اس میں ہر شے کے دو پہلو ہیں، مثبت بھی منفی بھی، اچھا بھی برا بھی، تعمیری بھی تخریبی بھی۔ یہاں روشنی کے ساتھ تاریکی بھی ہے اور صحت کے ساتھ بیماری بھی۔ ایسے ہی یہاں مرد کی قوت کے ساتھ عورت کی نزاکت بھی ہے۔ یہاں رحمانی قوتوں کے ساتھ شیطانی قوتیں بھی کام کر رہی ہیں۔ کائنات میں ہر شے دو قوتوں کے زیر اثر اپنے اپنے محور میں گردش کر رہی ہے، مرکز گریز قوت اور مرکز مائل قوت۔ کبھی کائنات میں توازن ہے، اسی طرح زندگی میں توازن قائم ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ مثبت سوچ تو گویا کہ آپ قوانین قدرت کی خلاف بات کرتے ہیں۔ آپ خدا کی تخلیق کردہ کائنات کے ایک پہلو پر توجہ دیتے ہیں اور دوسرے پہلو کو بھول جاتے ہیں۔ یہیں سے بگاڑ شروع ہوتا ہے۔ زندگی میں پریشانیوں اور مسئلوں کا سب سے بڑا سبب ہی یہ ہے کہ ہم زندگی کے متوازن روپ میں دیکھنے کی بجائے ویسا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں جیسا کہ ہمیں اچھا لگتا ہے۔ اس مزاج سے جو نفسیات تشکیل پا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں سب اچھا ہی اچھا ہے، یہاں صرف دن ہے، رات کا وجود نہیں ہے، یہاں صرف روشنی ہے، تاریکی نہیں ہے، یہاں صرف صحت ہے، بیماری نہیں ہے۔ اور اسی سوچ کی وجہ سے جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو ہمارے دوست احباب ملنے جلنے والے ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ مثبت سوچو، گویا کہ جس زہر کی وجہ سے آپ بیمار ہوئے ہیں وہی زہر دیا جا رہا ہے۔ دراصل مثبت سوچ اختیار کرنے پر آدمی جب صرف روشنی کی بات کرتا ہے، تاریکی کو بھول جاتا ہے یا خود کو صحت مند سمجھتا رہتا ہے، بیماری کو نظر انداز کر دیتا ہے تو وہ بیماری میں بھی خود کو صحت مند سمجھتا رہتا ہے۔ صرف مثبت سوچ اختیار کرنے والا رات کی تاریکی کا انکار کرتا ہے اور مصر ہوتا ہے کہ نہیں یہ تو دن ہے، تاریکی کو روشنی سمجھتا ہے اور چراغ جلانے سے انکار کر دیتا ہے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ جب تک آپ اپنی بیماری کو تسلیم نہیں کریں گے اور خود کو صحت مند سمجھتے رہیں گے، آپ اپنی بیماری کی تشخیص کر پائیں گے؟ نہیں، اور اس کا علاج بھی نہیں ہوگا۔ بیماری میں یہ مثبت سوچ کہ آپ بیمار نہیں ہیں، صحت مند ہیں، آپ کو موت کے منہ میں پہنچا دے گا۔ آپ مثبت سوچ اختیار کر کے کبھی صحت یاب نہیں ہو سکتے۔ مثبت سوچ اختیار کر کے آپ تاریکی کو روشنی میں بھی بدل نہیں سکتے۔ آپ کو سب سے پہلے رات اور اس کی تاریکی کی حقیقت کو تسلیم کرنا پڑے گا، تبھی آپ چراغ جلانے کی ہمت کریں گے۔ اس بنا پر ہمارے ہاں قومی سطح پر نہ جانے کیا کیا طوفان آ جاتے ہیں، لیکن سب لوگ سب خیر ہے کا راگ الاپتے رہتے ہیں۔ ہم مجموعی طور پر گزشتہ 70 برس میں کتنے پیچھے چلے گئے، مگر اس دھوکے میں ہیں کہ ہم بہت آگے بڑھ رہے ہیں۔ اس لیے مثبت سوچ کے فراڈ سے خود کو باہر نکالیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر مثبت سوچ اختیار کی جائے تو پھر مثبت سوچ اختیار نہ کی جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کا درست اور سادہ سا جواب ہے حقیقی سوچ، یعنی ریئلسٹک اپروچ۔ فلسفے اور
फलसफे और नफ्सियात में इसे एक और नाम दिया जाता है, स्टोइसिज्म। स्टोइसिज्म क्या है, इस पर मैं अगली वीडियो में किसी तफसील से बात करूंगा। यहाँ मुख्तसरन इतना समझ लें कि मुस्बत सोच अगर एक जानिब आपको फरेब में रखती है तो दूसरी जानिब इस फरेब से बचाव का दुरुस्त और अमली हल है हकीकत पसंदाना सोच। हकीकत पसंदाना सोच इख्तियार करके आप अपनी सोच में, अपनी शख्सियत में, अपनी ज़िंदगी में और करियर में तवाज़ुन पैदा कर सकते हैं। और खुदा ने जैसे पूरी कायनात को तवाज़ुन के साथ पैदा किया है, जिस दिन ये तवाज़ुन ख़त्म हो जाएगा उस दिन ये कायनात ख़त्म हो जाएगी। ऐसे ही इंसान अगर तवाज़ुन के साथ ज़िंदगी गुजारेगा तभी बाकी रह सकता है। आप जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में तवाज़ुन से महरूम होते जाते हैं उतना ज़्यादा आपकी मुश्किलात बढ़ती चली जाती हैं और आप परेशानियों के भंवर में घिरते चले जाते हैं। अक्सर नाज़रीन को मेरी ये बात हज़म नहीं हुई होगी क्योंकि मुस्बत सोच के फ़लसफ़े का इंतहाई गलबा है लोगों की सोच पर। कोई बात नहीं, पूरी वीडियो देखने और इस वीडियो के हवाले से जो सवालात और इश्कालात आपके जहन में नीचे कमेंट में आप लिख कर हमें बताइए। मेरी कोशिश होगी कि मैं इन तमाम सवालात का आपको जवाब दे सकूं। अगली वीडियो तक के लिए माइंडफुल पाकिस्तान के चैनल पर सैयद इरफान, आपके माइंडफुलनेस टीचर और मेंटोर को इजाज़त दीजिए। वस्सलाम।